اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ ہاں ارشد صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں اللہ رسول کا کرم ہے۔ اچھا ہاں کوئی تو لے کے آئے ہو کہ اکیلے آئے ہو؟ تمہاری بس کی بات کا شہر سے بات کرنے کے لیے اکیلے آؤ۔ ہاں بولو بابا سیری۔ شرائط طے کر لیتے ہیں۔ موضوع کو یار گا، شرائط تو بعد میں طے ہوتا ہے، پہلے موضوع کا چناؤ ہوتا ہے۔ ہاں موضوع بتاؤں، پہلے علم غیب بتاؤں، علم غیب موضوع رہے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ، کوئی بھی موضوع نہیں ٹائم، میں ٹھیک ہے، خود ہی نہیں کہتا ہوں کوئی موضوع پہ بات کرو۔ تو ایک کام کر، شرائط بتا۔ میری طرف سے فی الحال جو ہے 2 ہی شرائط رہے گی، اگر کہو تو بتاؤں، کہو تو نہ بتاؤں۔ ہاں میری طرف 2 ہی شرائط رہے گی، میں شرائط کو لگا کر لوگوں کو جو ہے زحمت نہیں دیتا ہوں۔ بول ہاں میری طرف یہ شرائط 2 صرف سمپل سے شرائط رہے گی۔ بول 2 سمپل سے شرائط یہ رہے گی کہ دونوں فریق، ہم و تم، انگریز کی پیداوار اور اہل سنت، ٹھیک ہے، جو ہے آپ کے اور میرے مابین میں صرف 2 شرط یہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے، اول یہ شرط ہے کہ آپ بد کلامی بد زبانی نہیں کریں گے گفتگو کے دوران۔ اول بات، گفتگو کے دوران آپ بد زبانی کسی کے اکابر کے اوپر لعن طعن نہیں کریں گے، یہ بات۔ ایک بار آپ سے غلطی ہوگی تنبیہ کریں گے، پھر نہیں مانیں گے، پھر نہیں، تیسری بار آپ کی شکست لکھ دی جائے گی اگر آپ نے 3 بار یہ حرکت کی۔ ثانیاً جو ہے دوسری میری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات کریں گے تو ہڑبڑائیں گے نہیں، موضوع کے تحت ہو کر بات کریں گے اور حوالہ پرستل پہ بھیجیں گے آپ پہلے، بس۔ اچھا بس میری طرف سے کوئی شرط نہیں، اتنی جہمت والی شرط ہی نہیں رکھتا ہوں میں، دیوبندی بھاگ جائے مجھ سے۔ پہلے حوالہ بھیجنے کا، بعد میں پڑھنے کا، ہے نا؟ ہاں نہیں کوئی دقت نہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے کیا کہا، اگر آپ حوالہ بھیج دیجیے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ حوالہ بھیجنا، مطالبہ کرنا، میری بات سنو، پہلے حوالہ بھیجنے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، برابر نا؟ ہاں ٹھیک ہے جو بھی حوالہ پڑھو گے، سنو، پہلے بھیجو گے اور 2 منٹ کا طے نہیں رہے گا کہ میری منٹ بیچ میں تم مت بولو، 2 منٹ میری ٹرن رہے گی۔ بالکل یہ کیوں نہیں بولے تم؟ ارے تو میری شرط ہے نا، میری مرضی کی بات ہے، یہ کیوں نہیں بولے؟ وہ میری مرضی کی بات، 2 منٹ آپ رکھ لیجیے، 2 منٹ میں ابھی کر لیجیے بات، 2 منٹ کر لیجیے، 3 منٹ کر لیجیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مطلب پہلی شرط یہ رہے گی کہ 2 منٹ میری رہے گی، بیچ میں تم بالکل نہیں بولو گے، ہے نا؟ اگر تم میرے بیچ میں بولے تو تمہاری شکست کسی طرح آواز نہیں کرنے کا، صحیح ہے نا؟ نہیں یہ نہیں کہا ہے، صحیح ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ 2 منٹ آپ گفتگو کریں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، کیا بول رہے پھر سے ریپیٹ کر دیں دوبارہ ذرا سے آپ۔ جب میں بولوں گا 2 منٹ میری ٹرن رہے گی، میرے بیچ میں تم کسی طرح آواز نہیں کرنے کا، اگر تمہاری کوئی بھی آواز آئی تمہاری شکست ہوگی، اس طرح تمہاری بیچ میں اگر کسی طرح آواز کروں تو میری شکست ہوگی، چلیے ٹھیک ہے، ایک دم 2 منٹ رہے گا، بیچ میں جو ساتھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے دونوں کو خاموش کرائیں گے اپنا وقت ختم ہونے کی بات۔ اور پہلی شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ حوالہ پہلے بھیجنے کا، بعد میں پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ جو حوالہ میں بھیجوں گا پہلے میں پڑھوں گا، پھر تم پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو حوالہ تم بھیجو گے پہلے تم پڑھو گے، پھر میں پڑھوں گا۔ شرط منظور ہے؟ جی الحمدللہ۔ محسن بھائی سن لیا آپ نے؟ ہاں میں نے سن لیا۔ جو حوالہ میں بھیجوں گا پہلے میں پڑھوں گا، پھر وہ پڑھیں گے، ارشد رضا صاحب، اور حوالہ جو وہ بھیجیں گے پہلے بھیج کے، ٹھیک ہے اب ہو گیا ماشاء اللہ، بس ہو گیا 4 منٹ بہت ہے یار اتنی شرائط رکھنے کے لیے، ہم موضوع کے تحت آ جائیں۔ جی ہاں، اپنے مسلک کا آپ دعویٰ پیش کریے، علم غیب کوئی مانتا ہے مخلوق کے لیے کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیے گا، پورا دعویٰ پیش کریے گا، ابہام مت پیدا کریے گا تاکہ مجھے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یاد رکھیے آپ۔ چلیے بولیے۔ 2 منٹ ہے، 2 منٹ پوچھ سکتے ہو تم؟ نہیں ابھی اب دعویٰ پیش کرو، اس کے بعد انشاءاللہ 2 منٹ اسٹارٹ ہوں گے تاکہ پتہ تو چل جائے۔ چلیے بولیے، 2 منٹ آپ کے چالو ہوتے، بولیے دیکھ لیجیے آپ کا ہو رہا ہے 10 سیکنڈ۔ چلیے میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں، 2 منٹ دیکھو محسن بھائی۔ ہاں 2 منٹ چالو ہو گئے، چلیے بولیے۔ ارشد رضا قادری کا مجدد فاضل بریلوی قرآن و حدیث کا مخالف ہے، ٹھیک ہے؟ اس بنیاد پر قرآن کا مخالف کافر ہے، اس لیے میں کافر سمجھتا ہوں اسے، اور ثابت کروں گا حدیث سے۔ علم غیب کے تعلق سے موضوع چنا ہے
تو علم غیب کے متعلق خالص الاعتقاد کے اندر میرا 2 منٹ ہو تو ختم بتانا. لکھا ہے صفحہ نمبر 7 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کا بھی علم ملا. نمبر 9 پہ لکھتا ہے حضور کو بلا استثناء جمیع جزیات 5 کا علم ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تمہارا مجدد اپنے قول سے اور حدیث کے خلاف کر کے جو ہے وہ کافر ہوا. یہ میں نے حوالہ تمہارے پرسنل میں بھیج دیا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 563 پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کا مجدد کہتا ہے یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے نبی کو ہے. اسی لیے جو ہے قرآن کی بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ یہاں جو پیش کیا ہے قرآن کی آیت پیش کیا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها الا الله لا يعلم ما تغيض الارحام الا الله ولا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس بأي ارض تموت الا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله. میں نے یہ پڑھ دی عبارت. تم عبارت بھی پڑھو گے اور حدیث بھی پڑھو گے اور ٹائم ہو گیا. چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اپنے ٹائم پہ انہوں نے روک دیا. مجھے سوچا تھا کہ شاید ٹائم سے جو ہے پہلے بول دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا کہا کہ اس نے قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے فیصلہ یہ کافر ہے مرتد ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے جو ہے آڈیو میں سنا ہے, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی لگا دیا. یہ ہے ان کے میں نے پرسنل پہ بھیج دیا ہے. یہ ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء ہے. لکھنے والے اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 132. حکایت نمبر 100 جو ہے 46 ہے. اس کے کہتے ہیں مولانا خان صاحب نے مولانا ناتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالرحیم صاحب ولایتی ایک مرید تھے. ان کا نام عبداللہ خان راجپوت تھا. قوم کے راجپوت تھے. حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں جو ہے حمل ہوتا اور تعویذ لینے آتا تو فرما دیا کرتے تیرے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی, اور جو آپ بتا دیا کرتے تو وہی ہوتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے ان کے گھر میں لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی ہوتی تھی, وہ بتا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ان کے مولویوں کا عالم. ٹھیک ہے. دوسری دیکھیے حکایت والی ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 16. اس کے اندر کہتے ہیں مولانا شاہ ولی محدث دہلوی جو ہے خواجہ قطب بختیار کاکی کی جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے اور فرمایا کہ بہت خواجہ صاحب نے بشارت دی کہ تمہاری جوزہ حاملہ ہے اور پیٹ میں جو ہے قطب الاقطاب ہے. اس کا نام قطب الاقطاب ہے. قطب الاقطاب پیدا ہوگا. یہ دیکھ لیجیے خود جو ہے داتا علی اجمیری کے مرتبہ کرتے ہیں. ان کو بشارت ملتی ہے, قبر سے بشارت ملتی ہے. کہتے تمہارے گھر پہ بیوی تمہاری حاملہ ہے, اس میں جو ہے پیٹ سے قطب الاقطاب شاہ ولی اللہ ہوگا. ان کے مولوی کو یہ عالم تھے کہ تعویذ دیتے تھے, بتا دیا کرتے تھے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ دیکھیے ان کے مولویوں کا جب عالم میں تعویذ دیتے بتا دیا کرتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. یہ تو نبی علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کون کہاں مرے گا, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کیا آئے گی. کیا نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا قیامت کب آئے گی, کس دن آئے گی, کون دن آئے گی, مہینہ کون ہوگا, تاریخ کون ہوگا, دن کون ہوگا؟ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا؟ ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, میں نے بخاری شریف سے حدیث پیش کی ہے. اس کے مجدد کے عقیدے کفری عقیدے کے خلاف, تو قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ اس نے بیان کیا علم غیب. جبکہ سامعین ان کے دھرم میں علم غیب میں بہت تضاد ہے, عقیدہ ہے ان کے ہاں. اس نے جو حوالہ پیش کیا ہے یہ ارواح ثلاثہ اور حکایات, اس کی کتابیں میں بھیجتا ہوں. حیات حکیم علومت احمد یا خان نہیں کہتا ہے حکایت معتبر نہیں ہوتے, عقیدہ نہیں بنتا. پہلا چیز. دوسری چیز میں نے سامعین یہ میں نے حوالہ دیا ہے دیوبندی سے لاجواب سوالات, محمد نعیم اللہ خان قادری. وہ لکھتا ہے جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے. میں نے اس کے مجدد کے خلاف جو پیش کیا حوالہ بخاری اور قرآن کے حدیث, قرآن کی آیت اور بخاری کی حدیث میں نے پیش کیا. اس نے کیا پیش کیا؟ اس کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کی آیت پیش کرتا, کہ حدیث پیش کرتا, کہ علم غیب اللہ نے اللہ کے نبی کو دیا ہے اور پڑھ کر سناتا.
اور شرائط میں طے ہے جو حوالہ میں پیش کروں گا میں پڑھوں گا پھر تم پڑھو گے. ابھی تک میرے حوالے کو پڑھا نہیں اس نے. آئندہ تمہارے ٹرم میں تم اپنے حوالہ پڑھو گے, ٹھیک ہے. اور تم جو حوالہ بھیجا مکمل عبارت تم نے نہیں پڑھی ہے. اب دوسرا حوالہ اس نے جو پیش کیا ہے مجھ سے جواب دے رہا ہوں, حالانکہ اس نے ارواح ثلاثہ حکایت کا حوالہ, حکایت اور کشف کرامات کے اس نے بھیجا ہے. مکمل عبارت پڑھے گا تمہاری اتنا اوقات پتہ چلے گا کہ تم نے کیا بھیجا ہے. سامعین جب پڑھے گا میں بتا رہا ہوں اس کو. اس نے جو ہر کی کتاب ہے جعل حق صفحہ نمبر 37 کہ پیٹ کے بچے کو جگ لے بتایا تمہارے پیٹ میں کیا ہے. اس کا مجدد لکھتا ہے, حکیم الامت لکھتا ہے جعل حق میں بذریعہ آلات کے جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں, وہ علم غیب نہیں ہے. مثلا کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں. کیا ہے پیٹ کا بچہ, اس نے حوالہ دیا تمہارے یہاں پیر پیٹ کا بچہ بتا دیا کرتے تھے. کسی آلات کے ذریعے سے کسی سبب سے کوئی بتا رہے تو علم غیب نہیں ہے. ٹائم ہو گیا, روکا تو کرے کم سے کم, یہی میں دیکھتا ہوں. اب میں نے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ بھیجا ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ علم غیب کے بارے میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مطلق غیب کو انکار کرے, جیسے اعلیٰ حضرت نے خالص اعتقاد کے اندر لکھا ہے کہ مطلق غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے ضروریات دین سے. ما کانا وما یکون کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے, مقام نبوت و ولایت میں خود علامہ سعیدی نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نہ کفر ہوگا نہ وہ ہوگا, یہ ظنیات میں سے ہے. ٹھیک ہے, ما کانا وما یکون کا انکار گمراہ ہوگا, کافر و مرتد نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے ہمارا. غیب کا صرف مسئلہ عقائد میں سے یہ کہ مطلق جو غیب کا انکار کرے کہ نبی کو غیب نہیں دیا گیا اللہ کی عطا سے, نبی غیب نہیں بتا, وہ کافر و مرتد ضروریات دین سے قرآن کے صریح مخالف ہوتے ہیں. مگر اب ان لوگوں کو خود ہی نہیں معلوم ہے کیا ضروریات دین سے ہے, کیا جو ہے باب فضائل سے ہے, کیا ہے باب مناقب سے ہے, کیا ہے جو ہے کمالات سے ہے. جس کو اٹھایا وہ عقیدہ ہی بنا دیا, جس کو دیکھو عقیدہ بنا دیا. ان کے گھر سے میں نے حوالہ دیا, یہ دیکھیے ان کے دلچسپ انوکھے واقعات. مولانا ارسلان اختر یہ ہے تقی عثمانی کے خلیفہ, یہ لکھتے ہیں کہ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جو علم ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. چوتھے بھی لکھتے ہیں دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب تھا. یہ دیکھو علم غیب تھا, دونوں اس فرقے تسلیم کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے دوسری جگہ پہ لکھا ہے جو ہے تنقید متین کے اندر سرفراز خان صفدر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے لیے علم غیب علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے. یہ دیکھ لیجئے. اب بتاؤ یہ کاری کو مرتد و کافر قرار دیتے ہیں. ان کے مولویوں نے خود نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا لفظ مانا ہے, کہا نبی علیہ السلام کو علوم غیبیہ ہے, یہ مسلم حقیقت ہے. یہ دیکھ لو. اور یہ آئے اہل سنت کے اوپر بہتان, وہ اعلیٰ اور اس کے ذریعے بتا رہے. وہاں تو اعلیٰ کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو تعویذ دیتے بتا دیا کرتے تھے تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا, وہ تو مراقبہ کر کے بتایا. تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تمہارے بیوی حاملہ ہے, قطب الاقطاب ہوگا. اب بتائیں, اعلیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر, نہ کشف و کرامت کا ذکر ہے اس کے اندر, اس میں تو مراقبہ کا ذکر ہے. ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے, بیچ میں بولیں گے آپ, بیچ میں اگر آپ بولیں گے تو آپ کی شکست ہو جائے گی. آپ کو پہلی وارننگ ہے, جب تک وہ نہیں بولے گا. بھائی میں ٹائم دیکھ کے ہی بول رہا ہوں. چلیے بولیے, 42 پہ چالو. آپ پہلے بول دیا کریے. ایک سیکنڈ. اس نے ابھی تک بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی. اس نے تھی محسن بھائی کہ میں جو حوالہ بھیجوں گا پڑھ کر سنائے گا وہ جی. ابھی تک وہ بخاری شریف کی عبارت نہیں پڑھی اس نے, میں نے عربی میں پڑھی ہے. پڑھی ہے کیا اس نے؟ نہیں پڑھا. اور اگر نہیں پڑھا شرائط کے خلاف کیا اس نے, اس کی شکست ہوئی, اور شکست کو ثابت ہوا وہ. بخاری شریف کی تم حدیث پڑھو گے عربی میں. دوسری بات, سامعین بولتا ہے کسی کی بھی اٹھا لاتا ہے اور عقیدہ بتا دیتا ہے, بولتا ہے ہمارے یہاں علم غیب کا انکار کرنا کفر نہیں ہے. میں نے اس کے پرسل میں حوالہ بھیجا ہے, دیوبندی مذہب. اس نے جو حوالہ بھیجا ہے سامعین, جب وہ بخاری شریف پڑھے گا سب سے پہلے میں نے حوالہ بھیجا ہے, اس کے بعد عبارت پڑھ کے دھجیاں اڑاؤں گا اس کی میں. اس نے جو حوالہ بھیجا ہے ارواح ثلاثہ اور حکایت کی کتاب بھیجی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کے ہاں وصول ہے حکایت اور کہانی, کس سے کہانی جو عقیدہ نہیں بنتے. دیوبندیوں سے لاجواب سوالات لکھا ہے کہ جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہوگی. میں نے عقیدے کے اس میں نے قرآن کی آیت اور حدیث پیش کی, اور یہ کیا پیش کر رہا ہے تو اس کے گھر میں معتبر نہیں ہے حکایت, ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کہا کہ کسی بھی بات کو اٹھا لاتا ہے عقیدہ بنا دیتا ہے, جبکہ یہ ہمارے عقیدہ نہیں ہے, اس کا انکار کرنے پر کفر ثابت نہیں ہے. حالانکہ دیوبندی مذہب کتاب میں نے بھیج دی ہے, مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مہر صاحب لکھتے ہیں کہ عقیدہ حاضر ناظر تمام امت محمدی متفقہ اجماعی اس مسئلہ ہے, اور یہ حاضر ناظر علم غیب بھی عقیدہ ختم نبوت کے برابر ہے. اسی طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر آج وسلم کے مطلق خدا داد علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے.
علم غیب کا منکر اسلام سے خارج ہے، اور اس کا معیار ایسا عقیدہ ختم نبوت، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عقیدہ نہیں ہے علم غیب، یعنی اس کے ہاں ختم نبوت عقائد میں سے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ اور سامع نے تنقید متین بھیجا ہے بر تفسیر نعیم الدین، اس میں جو لکھا ہے یہ مکمل عبارت نہیں پڑھتا ہے، یہاں پہ سوال کیا ہے، رد کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیب کا اطاع ہونا ہے، اور کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا 44 ہو گیا، 44 میں دیکھ رہا ہوں، یہ پڑھنے نہیں دیا ہے، 44 ہو گیا، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ اب بولیں گے کہ اب نہیں بولیں گے، ٹائم نہیں ہوا، ٹائم ہو گیا 44 پہ میں نے ختم کیا تھا، 44 ہو رہا ہے۔ سنیے آپ کو خاموش کراتے بھی وہ 16 ہو گیا تو آپ دیکھ لیجئے، تو آپ بتائیے کریے نا، یہ تو آپ بتائیے کریے۔ میں بولوں گا نا، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں خود بول دوں گا ٹائم ہاں تو چلیے ٹھیک ہے، ہو گیا ٹائم، اب تو ہو گیا کہ میں بات نہ کروں کہ نہ کروں؟ ارے ابھی تو اپنی بات کر لی ہے، ان کی تو ہاں بات چلیے ٹھیک ہے، اپنے ٹائم میں آپ 15 سیکنڈ بڑھا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھگڑا کیوں کر رہا ہے تو؟ یہ دیکھیے، اب بیچ میں مت بولیے، یہ دیکھیے، یہ اس نے کہا کہ ہمارے عقائد میں سے نہیں، بھائی ہمارے عقائد میں سے ہے، میں نے کیا کہا؟ مطلق علم غیب کا انکار کرے گا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مطلق غیب کا انکار کرے گا وہ کافر، قرآن کے نص کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ کافر، مگر ما کانا وما یکون کا انکار کرے گا وہ مرتد کافر نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کہا مطلق غیب یعنی کہ نبی کو کچھ غیب نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اس میں ما کانا وما یکون نہیں آتا ہے، تم کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھیں، میں نے ان کی دوسری کتاب بھیج دی ہے، دیکھ لیجیے آپ، یہ ہے کتاب النوازل، سلمان منصور پوری لکھتا ہے، اور اس کی جو ہے جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر وہ ہے، صفحہ نمبر 141 میں کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا، یہ دیکھ لیجیے، اگر جو حوالہ غلط ہو، چور کی سزا ارشد رضا کی سزا، اس میں کہتے ہیں علم غیب عنایت فرمایا۔ ان کے ارسلان اختر کہتے ہیں کہ بریلوی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی علم رسول اللہ کو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ چوتھے پہ لکھتے دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، علم غیب کا لفظ ہے، یہ دیکھ لیجیے، علم غیب عطا فرمایا نبی علیہ السلام کو۔ اب آپ دیکھ لیں، چور چوری کر رہا ہے اور الزام ہم پر لگا رہا ہے، ان کے گھر سے میں نے ثابت کیا، سلمان منصور پوری، وہ کہہ رہے رد کر رہے، تنقید مدین میں اس بات کو لکھ رہے نیچے کی، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خود کہہ رہا ہے کہ آج صلی اللہ تعالی وسلم ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے، یہ دیکھ لو سرفراز کا، مسلم حقیقت ہے، مسلمان اس کا منکر نہیں ہے۔ ارشد بھائی ٹائم ہو گیا۔ سامعین، اس نے جھوٹ بولا ہے، یہاں پہ جو حوالہ دیا ہے اس نے کتنا بڑا دجل کیا، سامعین دیکھیں، یہ کتاب النوازل کا حوالہ دیا، اس میں جو نشان کیا ہے اس کے نیچے کیا لکھا وہ چھوڑ دیا ہے، لکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عنایت فرمایا ہے، لیکن وہی ہم تمام علم غیب عنایت نہیں کیا ہے، چنانچہ علامہ موصوف اس عبارت سے کچھ اوپر ہی لکھتے ہیں، ایک دوسرے کا قول نقل کر رہے ہیں۔ تقویۃ الایمان کی مذکور عبارت میں یہ مکمل نہیں پڑھ رہا ہے، کاٹ چھانٹ کے پڑھ رہا ہے، کیا لکھا ہے دیکھو، محسن بھائی کیا بولا تھا، کسی طرح تمہاری آواز آئے گی، تمہاری شکست ہوگی، بولا تھا نا؟ 2 سے 3 بار میں سن چکا ہوں یہ آواز، ہے نا؟ شکست ہو گئی اس کی، تو کافر ثابت ہو گیا۔ اس نے یہاں جواب تقویۃ الایمان کی مذکورہ عبارات میں حضرت شاہ اسماعیل شہید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی بلکہ کسی بھی مخلوق کو کلی علم غیب عطا نہیں کیا ہے، یہاں انکار ہو رہا ہے، لہذا کسی مخلوق کے لیے علم غیب کلی کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو کچھ غیبی باتوں کا علم عطا فرما دیتا ہے، اس اخبار غیب، انباء غیب، اطلاع علی اظہار غیب، علم غیب نہیں کہتے اس کو، اس کی دھجیاں اڑا رہا ہوں میں، دیکھیں اس طرح یہ دجل یہ اپنے مجدد کی طرح دجل فریب کر کے کفریہ عقیدہ کو قرآن و حدیث کے خلاف عقیدوں کو اس نے جو ہے اپنا عقیدہ بنایا ہے۔ سامعین، میں نے حوالہ دیا الفتویٰ والدیہ، یہ عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کی عبارت، یہ میری عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، اس میں لکھا ہے من تجوز امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النكاح وحكى عن ابي القاسم رحمه الله عليه ان هذا كفر محض لانه اعتقد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغيب وهذا كفر، جو کسی عورت سے نکاح کرے اللہ اس کے رسول کو گواہ بنائے اور کہا یہ نکاح جائز نہیں، اور بیان کے ابن القاسم نے کہ یہ کفر محض ہے، اس نے اعتقاد کیا اللہ کی طرف علم غیب رہتے ہیں، کہا کفر ہے یہ، تو تمہارا علم عقیدہ کفری عقیدہ ہے، سے ثابت کر رہا ہوں، اور تم دے رہے حکایات سے سوانے سے ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے حدیث قرآن سے دیکھ رہا ہوں، ٹائم دیکھ لیجیے موسیقی، پہلے قرآن سے حدیث، چلو میں عبارت پڑھو پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ خاموش رہو، آپ کا ٹائم ہو گیا بھائی، بسم اللہ۔
ये देखो झूठ बोलो, किताबुल नवाजिल भेजी है, इसने कहा ये जो कुल्ली, भाई कुल्ली कौन इल्म गैब मानता है? कुल्ली तो हम भी नहीं मानते, हम तो मानते हैं अल्लाह का अज़ली हो। ये तक़वीतुल ईमान की इबारत पेश करके कह रहे हैं कि तक़वीतुल ईमान में लिखा है कि इल्म गैब अल्लाह की जो है अल्लाह को अता किया गया है नबी को, तो उसको मानने वाला शिरक है। तो ये कह रहे हैं वो कुल्ली इल्म गैब के बारे में कह रहे हैं, बाज नहीं। हम लोग तो नबी अलैहिस्सलाम को अज़ली, अब्दी और अल्लाह के मद्दे मुकाबले जो है बाज़ उलूम गैबिया मानते हैं, कुल नहीं मानते। मखलूक में सबसे ज्यादा, कुल मखलूकात में सबसे ज्यादा मानते हैं, अल्लाह के जो है मद्दे मुकाबिल नहीं मानते। इनके मौलवी ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है, इल्म गैब इनायत फरमाया है, लेकिन ये तमाम उलूम गैबिया नहीं फरमाया है, तमाम नहीं फरमाया, नहीं कि कुल नहीं फरमाया। हम भी हमारा अकीदा, किसी ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बराबर इल्म गैब है, ऐसा तो है नहीं। इनका दजल मैंने यहाँ वाज़े कर दिया। दूसरी किताब है देवबंद से बरेलवी, कारी तैयब, खुद लिखते हैं, कहते हैं तीसरी बात यह है कि खुदा ताला के जो है सिवा किसी को भी जो कुछ इल्म गैब हासिल है वो ज़ाती नहीं, ठीक है, बल्कि अताई है, ठीक है, बल्कि अताई है। नबी अलैहिस्सलाम को बाअताई ला इल्म गैब हासिल है। दुनिया में जितने लोग हैं उनको अब अल्लाह की अता से हासिल है। दुनिया में जिसका जिसका इल्म है उसका ज़ाती नहीं, वो अल्लाह की अता से है। नबी को जो इल्म गैब हासिल है वो ज़ाती नहीं बल्कि अताई है। ये देख लिए कारी तैयब साहब कहते हैं, देख ले, इनके मौलवी खुद कह रहे हैं कि नबी को इल्म गैब अताई है, ज़ाती नहीं है। हम भी कहते हैं अताई है, ज़ाती नहीं। ज़ाती तो खुदा का। इनका दजल मैंने ही वाज़े कर दिया, इसकी शिकस्त हो चुकी, इसके घर से मैंने साबित कर दिया। तुमको तो रोने का मकाम है। किताबुल नवाजिल देवबंद से बरेलवी तक, अरसलान अख्तर, तनकीद मतीन, कितने हवाले दिए मैंने तुमको, 4 हवाले दिए, जिसमें लिखा है कि इल्म गैब हासिल, इल्म गैब का लफ्ज़ लिखा है। अब भी जो है डूबने का मकाम नहीं है, तो कब डूबोगे तुम? अहले सुन्नत से टक्कर ले रहे हो। ये है, एक और हवाला पेश करूंगा मगर वो बाद में पेश करूंगा। साबित हो गया कि इल्म गैब नबी को हासिल है, इनकार सिर्फ कुल्ली और जुज़वी का है। और कुल्ली जुज़वी के बारे में तो अहले सुन्नत भी कहते हैं कि कुल मखलूकात से ज्यादा अल्लाह के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। अब आला हज़रत की किताब पढ़ लीजिए, जाल हक पढ़ लीजिए, उसमें तो लिखा है। तुमने कैसे कह दिया ये बात? खामोश लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मुजद्दिद और अपने मौलवियों की तरह किस तरह दजल फिरत कर रहा है और बातिल कुफरिया सिरकी अकीदे को इस्लामी अकीदा साबित करना चाह रहा हूँ भी हमारे घर से। मैं उसको हदीस दे रहा हूँ, मैं उसको हदीस पेश कर रहा हूँ, कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। ये हमारे घर से ऐसी इबारत दे रहा है जिस पर इसकी मौत है। इसने जो देवबंद से बरेलवी तक ये मौलाना अबुल अवसाफ रूही, ठीक है, ये हजरत मौलाना तैयब साहब के नीचे नाम लिखा हुआ है। मैंने हवाला पेश कर दिया देवबंद से बरेलवी तक। किसी किताब देवबंदी मजहब से लादो अब सवालात की अकीदे में ऐसा हवाले पेश करना चाहिए जो उसके उसूल के मुताबिक हो। क्या पेश कर रहा है ये? जो हमारे अकाबिर नहीं, इनके वसूल से उनका हवाला पेश करके अपने बातिल कुफरी अकीदा को इस्लामी अकीदा ईमान साबित करने जा रहा है। सामी चलो मैं जवाब दे रहा हूँ। तुमने जो ये भेजा है, कारी तैयब साहब का हवाला दिया है कि कुछ इल्म गैब हासिल है, वो ज़ाती नहीं बल्कि अताई है। इससे मुराद मैं तुम्हारे घर से पेश किया उसूल तकफीर किताब तुम्हारी है, इसमें लिखा है जहाँ जहाँ ज़वात क़ुदसिया अंबिया मुरसलीन और उनके मुत्तबईन के लिए इल्म गैब का सबूत आया, वो इल्म गैब के लुग़वी मफ़हूम पर महमूल है। यानी इल्म गैब का 2 मफ़हूम होता है, एक लुग़वी मफ़हूम और एक इस्तिलाही मफ़हूम। इस्तिलाही मफ़हूम जो है ये हम हमारे अकाबिर ने जहाँ भी इल्म गैब माना है वो अकीदा नहीं माना है, वो लुग़वी माना है। क्यों? तुम्हारा हकीमुल उम्मत ने जाल हक में लिखा है कि देवबंदी इल्म गैब के मुनकिर हैं। क्या हवाला दे रहा हूँ, रुको, तुम्हारी धज्जियां उड़ा तो तुम क्या समझोगे? क्या समझोगे अकीदे को? जाहिल अकीदा समझे। हवाला ले, जाल हक ले हवाला जाल हक नंबर 83 लिखता है मुखालिफिन कहते हैं कि इल्म गैब खुदा की सिफत है, लिहाजा गैर खुदा के लिए मानना कुफ्र है। देवबंदी इल्म गैब को अल्लाह के अलावा किसी के लिए मानना कुफ्र समझते हैं। देखिए जहाँ हमारी किताब में लोग ही माना है माशाअल्लाह उनके इतनी इबारत पर मैंने जवाब भेजा है। देख लो, बोल लो। ये देखो लुग़वी तौर पे जहाँ पे हमारे अकाबिर ने माना वही लुग़वी तौर पे माना। आज भी तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूँ, तुम भी सोचो किससे पाला। ये तुम्हारे उलमा ने लिखा है, रशीद अहमद गंगोई हयात उसूल की बात की वजाहत में लिखते हैं कि मौलाना फरमाते लुगत की किताबों से शरीयत के उसूल पर इस्तदलाल करना जहालत है। ये देख लो शरीयत उसूल की बात को पेश करने लुगत से इस्तदलाल करना जहालत है। अब आप देख लीजिए, कहा ही लुग़वी तौर पर है जहाँ जहाँ हमारे अकाबिर ने माना है। तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई कहता है लुगत की किताब से उसूल शरा के जो मसले को इस्तदलाल करना जहालत है।
अब देख लो, अहले सुन्नत से तुम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा खुद ही पत्ता साफ हो गया। अब एक चलो तुमको एक और हवाला पेश कर देता हूँ, और ये देखिए तफसीर खाजिम है, ये हमारे घर की किताब नहीं, तुम भी मोतबर मानते हो, हम भी मोतबर मानते हैं। और ये किताब है, क्या नाम है, दूसरी किताब है, इनका धज्जिया में उड़ाऊंगा। इनकी कितनी औकात है कि अहले सुन्नत से टक्कर लेंगे? इनको क्या मालूम अभी आप अपने घर का उसूल? तुमको अभी पाला पड़ा है, मुझसे पाला पड़ा है, अरशद रजा से पाला पड़ा है, अभी किसी और से पाला नहीं पड़ा। तो हम लोगों को समझते क्या हो कि तुम समझते हो कि अहले सुन्नत से दलाइल के मैदान में जीत जाएंगे? कतई नहीं। अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल के मैदान में कोई नहीं जीत सकता। ये देखो तफसीर खाजी में, तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैंने सेंड कर दी है, और इसमें लिखा है, ये देखिए रिसाला चांदपुरी में कहते हैं कि हिफ्जुल ईमान में इस बात को तस्लीम किया गया कि रसूलुल्लाह को बाताइल इल्म में गैब हासिल है। ये देख लीजिए आताइल इल्म में गैब हासिल है। और दूसरी जगह पे लिखते हैं, ये देख लीजिए, इसके धज्जिया में उड़ाऊंगा। तफसीर जो है तफसीर इब्ने कसीर, इसमें लिखा है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब जानते थे, हजरत खिज़्र भी इल्म गैब जानते थे। बताइए, हजरत खिज़्र भी इल्म गैब जानते थे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत है। ये देखिए तफसीर खाजिम, वो अल्लामा कमाल आलम के तहत लिखते हैं, आलम के तहत फरमाते हैं, आपको फरमा दिया। ये देख लो तफसीर खादिम, तुम्हारी धज्जियां उड़ गई, लुगत की किताबों से शरीयत उसूल नहीं साबित होता। अरशद भाई खामोश हो जाओ। खामोश हो गया। सामीन, इसने तफसीर खाजिम पढ़ी है, धोखा दिया इसने अरबी इबारत नहीं पढ़ी है, और इसका खामोश रहा। तफसीर इब्ने कसीर, और उसको जो तर्जुमा किया है कौन, इसके तर्जुमा मतन ज़ियाउल उम्मत हजरत फिर मोहम्मद करम शाह अजहरी, एक करम शाह अजहरी कि अपने घर की किताब इसने भेजी है मरदूद ने। इतना बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब है, धोखा किस तरह दे रहे थे। जैसे सामीन, ये अपने घर की किताब भेज करके हमारी रद्द कर रहा है, अहले सुन्नत जमात देवबंद का रद्द कर रहा है। और तफसीर खाजिम इसने भेजी, अभी तक अरबी इबारत नहीं पढ़ी है। मैंने 2 हवाला भेजा है, बुखारी शरीफ अरबी में, और ये फतवा अल वालिदिया, दोनों को मैंने मुकम्मल इबारत पढ़ करके सुना दिया है। और शराइत में तय थी कि जो भेजेगा पहले वो पढ़ेगा, बाद में दूसरा मुखालिफिन पढ़ेगा। अभी तक उसने ना बुखारी शरीफ को अरबी इबारत पढ़ी है, ना उसने फतवा वालिदिया पढ़ी है। यहाँ तक कि उस तफसीर खाजिम जो अरबी में भेजी है उसको भी इबारत नहीं पढ़ी। उसने अपनी मर्जी से मनगढ़ंत तर्जुमा करके, मनगढ़ंत लफ्ज जुड़ करके ये बातिल कुफरी अकीदा बना करके अपने मुद्दजिद को जो काफिर हुआ है कुरान हदीस के खिलाफ मुखालिफत करके बताने की कोशिश कर रहा है। सामीन, इसकी जिम्मेदारी है, ये जहाँ ये दूसरा हवाला, मैं इसका सबका जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी किताब हवाला जवाब नहीं दे रहा है, ना बुखारी शरीफ का जवाब दिया, ना फतवा अल वालिदिया का जवाब दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। इसलिए मजमुआ रसाइल चांदपुरी भेजी है, वही बात जिसका मैंने रद्द किया है। लिखा है हिफ्जुल ईमान में इस अमर को तस्लीम किया गया है। अहबाब सुन लें, इस तरह धोखा देते हैं ये लोग कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाता इलाही हासिल है। तो मैंने हवाला भेजा है कि जहाँ पे उसके घर से कि जहाँ पे इल्म गैब हमारी किताब में है, वो हमारा अकीदा नहीं है, वो ये लोग भी मानने हैं। तुम्हारे घर साबित किया, और तुमने खुद किया है कि लोग भी मानस इस्तेलाह करना जिहालत है। बिल्कुल, हम लोग भी मानस इस्तेलाह नहीं करते। टाइम हो गया। जहाँ पे हमारे अकाबिरों ने वो लुगवी तौर पर माना है, देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, जो हमारे अकाबिर ने जाहिल में गैब माना है लुगवी तौर पर। अब इनके मौलाना रशीद अहमद गंगोई हयात व खिदमात, ये हमारी घर की किताब नहीं है, इसके सफ़ा नंबर 241 पे कहते हैं हजरत मौलाना गंगोई ने फरमाया, जवाब में उसूल में बात फरमाई कि वजाहत फरमाई कि मौलाना ने फरमाया लुगत की किताबों से शरीयत के उसूल और फुरू पर इस्तदलाल करना जहालत है। लुगत से जो लुगवी तौर पर माना जाए तो जहालत इस्तदलाल करना जहालत। इसका जवाब जागे मारूफा का शोरबा समझ के खा गया। अब ये कहा कि ये जो तर्जुमा किया है ये किसने किया, ये देखिए जामिउल अहकाम, और जो है इब्ने कसीर जो है ये अरबी में है तर्जुमे, ये देख लीजिए। वो फरमाते हैं रजुल यालमूना मा हुवा अल्लमा का मिन इल्म गैब मा लम तकुन तालम के तहत फरमाते हैं वो अल्लमा का इल्म गैब मा लम तकुन तालम। ये लिखते हैं खुद नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब सिखा दिया गया, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब सिखा दिया। ये देख लिया अरबी में, ये हमारे घर की किताब नहीं है, ठीक है, हमारे घर के घर से तर्जुमा करा नहीं गया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को इल्म गैब सिखा दिया गया, इल्म गैब सिखा दिया गया। ये देख लीजिए, दोनों दिखा दिया। मैं जानता था ये बोलेगा, इसके पास यही जवाब होगा। इसमें कहा हमारे अकाबी ने जहाँ पे माना है इल्म गैब को वो लुगवी तौर पे, गंगोई कहता है
फुरूई और जो है उसूल शरअ में लुग़वी तौर से इस्तेमाल करना जहालत है, जहालत है, गुमराही है। अब इसने लुग़वी तौर पर माना है तो जहालत है, गुमराही के गंगोई के उसूल के जो है देख लीजिए। मैंने इल्म गैब साबित किया, बात आही लाही, मैंने इल्म गैब साबित किया, इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। इसकी इतनी औकात की अहले सुन्नत से टक्कर ले लुग़वी तौर पर माना। अभी नहीं हुआ है। देखो बीच में बोला के बीच में टाइम हो गया। तेरी शिकस्त यहीं पे हो गई, तेरी शिकस्त दर्दनाक तेरी यहीं पे हो गई। मैंने इब्ने कसीर का ओरिजिनल स्कैन दिया, अरबी नुस्खा, मैंने तुम्हारे घर से आसानी किया कि लुगत से अगर किसी को बात को तस्लीम करना जहालत है। और इल्म गैब तुम्हारी 4 किताबों से दिखाई इल्म गैब हासिल हो, खुद इसने पढ़ा इल्म गैब बताई है। इसका सारा पर्दा चाक हो गया, इसकी शिकस्त हो गई, पूरी तरह से जवाब अभी तक एक नहीं आया। 40 सेकंड टाइम हो गया। हम लोगों ने नहीं कहा था लुग़वी तौर पर मानते हैं, ये खुद पढ़ा। ये लुग़वी तौर पर मानना क्या है उसूल शरअ से लुग़वी तौर पर माना इस्तेमाल करना जहालत है। इनके मौलवी ने कहा है, यानी कि लुग़वी तौर पर ये मानते हैं कि लुग़वी तौर पर हमारे अकाबिरों ने माना है, इनके फतवे के उसूल के मुताबिक, इनके घर के उसूल के मुताबिक वो जहालत का काम कर रहा है। वो पागल है, वो बेवकूफ़ है, उसको दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अब आप देखिए, मैंने दूसरा हवाला खुद इनके जो है व्हाट्सएप पर इरसाल कर दिया है, और ये देख लीजिए तमाम हवाले इरसाल किए, तमाम हवाले इरसाल किए हैं कि नबी इस्लाम की इल्म गैब के दिया। अरसलान अख्तर है, इससे खुद 4 नंबर पे लिखा है। दोनों फिरके तस्लीम करते हैं, दोनों फिरके देवबंदी वहाबी मानते हैं इस बात को कि नबी को इल्म गैब हासिल है, जो है बिल्कुल वाक़ई। अरसलान ये देखिए जो है मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफीक खुद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को जो है तमाम इल्म गैब अता फरमाए गए, बहुत बड़ा इल्म दिया गया जो अंबिया अलैहिस्सलाम को दूसरे को नहीं दिया गया। ये देख लीजिए, खुद लिखा है उबैर ज़ैदिया का बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया। ये देख लीजिए हमारे घर की किताब में, ये देखिए मौलाना अहमद रजा की हक्कानियत के आईने में, और ये असर अली थानवी जो है ये खलीफा हकीमुल उम्मत के मोहम्मद जावेद उस्मान साहब, ये खुद लिखते हैं, कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात करती है, लिखते हैं कि जो तमाम मखलूक़ात के हवाले से इल्म इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म कुल्ली है, जबकि खुदा के मुकाबले में जुज़वी है। ये देख लीजिए खुदा के साथ लिखा है। इल्म गैब तो कुल्ली इल्म गैब तो मानता ही नहीं। तुम्हारे घर वाले खुद कह रहे हैं कि तमाम मखलूक़ात में कुल्ली इल्म गैब रसूलुल्लाह को दिया, खुदा के बराबर नहीं दिया गया है। तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, खुद तुम्हारे मौलवी ने लिखा इल्म गैब नबी को हासिल है, और तुम नबी को ये नहीं वो नहीं है। तो तुम्हारी किताबों से कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता है। बात करना बेकार है। अरशद भाई टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर इबारत की जो इबारत का मैंने जवाब दिया है उसी को दोबारा भेज रहा है, उसी पर चिल्ला रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा कि शरीफ की अभी इबारत पढ़ो, अभी तक नहीं पढ़ रहा है। शराइत पे तय तामीर, और मैंने फिर फतवा अलवालिजिया भेजा, उसको वो इबारत मैंने अरबी में पढ़ दिया, तर्जुमा कर दिया, और इल्म गैब अकीदा मैंने कुफ्र साबित किया, उसको नहीं पढ़ रहा है, मैं जवाब दे रहा है उसका। ये क्या बोलते हैं, होली दिवाली की मिठाई समझ करके खा गया ये, माले मूजी नसीब गाजी की दुआ पढ़ करके खा गया ये, नहीं पढ़ रहा है। और कई हवाले इसने डिलीट कर दिया सामीन, और फिर वही हवाला बार बार भेज रहा है कि ये जो जिल तस्मानों के वाक़यात, इसके घर से हयात हकीम उम्मत का हवाला मैंने ऊपर भेज दिया है। वो कह रहा है कि किस्सा कहानी को वाक़या साबित नहीं होता, अकीदा साबित नहीं होता। तो खुद कह रहा है ये अकीदा साबित कर रहा है, वाक़या की किताब से अकीदा साबित कर रहा है। इतना बड़ा दज्जाल है, इसको उसूल मुनाज़रा कुछ पता नहीं है, इसके घर की किताब है। तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है इबारत पढ़ो। तुम्हारे सब हवाले का मैंने जवाब दे दिया है, तुम वही हवाले को बार बार भेज रहे हो, इसका जवाब मैंने दे दिया है। हमारे घर से जहाँ भी इल्म गैब की बात साबित है, उससे मुराद इल्म गैब लुग़वी है। ठीक है, गैब का बहुत बड़ा इल्म दिया था। यहाँ लिखा इसने क्या हवाला दिया है, मारिफुल कुरान से हवाला दिया इसने। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ोगे मालिक साहब को। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुताबिक तकाज़ाए अदब ये है, यूँ ना कहा जाए कि आप गैब नहीं जानते थे, बल्कि यूँ कहा जाए कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूर गैब का बहुत बड़ा इल्म दिया था। उमूर गैब, न कि इल्म गैब। गैब का इल्म अल्लाह के वसल्लम का है, इल्म गैब नहीं है। जहाँ इल्म और गैब दो जुमला आएगा, तुम्हारा मुजद्दिद कहता है इससे मुराद क्या है, ये खुदा तबारक व तआला की जाती इल्म है। हो गया टाइम। अब फिर उन्होंने बात ये चालू कर दी कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे अकाबिरों ने माना तो लुग़वी गैब के बारे में। ये देख लीजिए रशीद अहमद गंगोई को फिर दोबारा भेजता हूँ, उनके मुंह पे तमाचा मारता हूँ। कहते हैं रशीद अहमद गंगोई ने इरशाद फरमाया कि लुगत की किताबों से शरीयत के उसूल और फूरी पर इस्तेदलाल करना जहालत है।
یہ کہہ رہے جہاں پہ ہمارے اکابروں نے علم غیب مانا ہے وہ لغوی طور پر ہے، تو تمہارے مولوی خود کہہ رہے جہالت ہے. اب تم بتاؤ، خود فیصلہ کرو. تمہارا جو ہے قطب ربانی غوث اعظم تمہارے غوث اعظم فرما رہے ہیں، یہ مقام نبوت و ولایت اس کے اندر خود فرماتے ہیں کہ اس سے بیشتر ما کانا وما یکون کا بیان کیا جائے تو ایک بار اس میں تصریح دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے علم غیب کلیہ، علم غیب ما کانا وما یکون مانا فرض ہے نہ واجب ہے. اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا. یعنی کہ جو علم غیب ہے نا، مطلقاً علم غیب، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، مطلق علم غیب کا انکار کرے گا وہ کفر ہوگا. ما کانا وما یکون اور جو ہے علم غیب عطائی مانے گا تو اس سے کفر لازم نہیں آتا، وہ عقائد میں سے نہیں ہے. یہ دیکھو میں نے گھر کی کتاب پیش کر دی اپنے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہ فرمایا ہے. تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا عقائد کا مسئلہ ہے؟ یہ عقائد کا مسئلہ ہی نہیں. ما کانا وما یکون جو ہے ادھر کا اس کا علم، اس کا علم، ما فی الارحام کا یہ عقیدے میں سے نہیں ہے، یہ فضائل میں سے ہے. اس کے ماننے سے کفر لازم نہیں آتا. کفر تب لازم آتا ہے جب اس کو مطلقاً اس کا انکار کیا جائے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں دیا گیا، چھپی ہوئی باتوں کا علم نہیں دیا گیا. اب میں نے صاف کہا ہے، اور یہ دیکھیے میں نے ان کی گھر کی کتاب پیش کی ہے، ارسلان اختر کی، خود اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعطائے علم غیب حاصل ہے. دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. دیکھیے ہماری گھر کی کتاب نہیں ہے، ان کی معتبر کتب ہے. پاکستانی کا خلیفہ خود ان کے مولوی نے کہا رسول اللہ کو علم غیب حاصل ہے. 6 کتابوں کے حوالے دیے میں نے 6، اور خود یہ دیکھو دوسرا کتاب ہے کتاب النوازل کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں، علم غیب بھی موجود ہے. جواب کیا دے گا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ نے دیکھا کیا اس نے، میں نے جو حوالہ بھیجا اس نے پڑھا ہے؟ اس نے، میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے جواب دے رہا ہوں. حافظ صاحب ایک منٹ خاموش رہے. ارشد رضا بیچ میں ہنس رہا ہے بار بار، کیوں مطلب ایسی حرکت کر رہے ہو؟ جی آپ پوچھو. علی اصغر صاحب جب بات کر رہے ہیں بیچ میں ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن آپ کی 4 بار آ چکی آواز. کیا کروں مجھے بھائی ہنسی آ رہی تو آپ میوٹ کرو. آپ کو ہنسنا ہے تو آپ اپنے گھر پہ ہنسیے نا جب یہاں پر. ٹھیک ہے میوٹ کر لیتا ہوں، میوٹ کر لیتا ہوں. اس طرح کی بدتمیزی نہ کریں، اچھی بات نہیں ہے. عوام سنے گی. چلو خیر میں میوٹ کر لیتا ہوں، آپ اپنا وقت چالو کریے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پھر سے میں نے فتح والد بھیجا ہے اور بخاری شریف اوپر دے دیا میں نے، اس نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری تھی یہ پڑھ کر سناتا. اس نے جو حوالے بھیجے میں نے پڑھ کر اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ ہماری جن کتابوں کے اندر معارف القرآن میں اس نے یہ فریب کاری کرنے کی کوشش کی. میں نے جواب دیا یہ غیب کی بات کا ہے، امور غیب کا ہے. ٹھیک ہے، علم غیب نہیں، امور غیب. اور امور غیب سے علم غیب مراد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اطلاع علی الغیب، اظہار غیب، انباء غیب، اخبار غیب کا عقیدہ ہے، لیکن علم غیب کا عقیدہ جہاں لکھا گیا ہے وہ عقیدہ نہیں ہے، لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے سامعین. اور اس نے کیا دھوکہ دیا، اس نے کہا کہ لغوی ماننا جہالت ہے. بھائی لغوی کو شریعت بنانا جہالت ہے. تم شریعت بنائے ہو، ہم شریعت نہیں بناتے. ہمارے اکابر نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے. لغوی مفہوم کو شریعت پر استدلال کرنا جہالت ہے. ٹھیک ہے، لغوی شرعی الگ معنی ہے، اصطلاحی اور لغوی، اس کو تم ہی شرعی بنائے ہو. اور یہ کہہ رہا ہے، اس نے ایک حوالہ بھیجا ہے غلام سید کے مقامی ولایت نبوت، کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کفر نہیں مانتے. حالانکہ علم غیب کے عقیدے کو دیوبندی مذہب کی کتاب کے اندر میرے صاحب نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے برابر ہے. یعنی اس کے یہاں ختم نبوت کا ماننا ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو قادیانی ہو گیا ہے، تو قادیانی ہو گیا سامعین. اب یہ کہہ رہا ہے تم علم غیب مانتے ہو. میں نے سوال کیا جواب نہیں دے رہا ہے، میرے کسی ایک حوالے کا جواب نہیں دے رہا ہے. میں نے تجھ سے کہا ہے، میں نے جو حوالہ بھیجا ہے یہ جال حق علم غیب کے باب میں سے صفحہ نمبر 83 کے اندر لکھتا ہے دیوبندی علم غیب خدا کی صفت مانتے ہیں، لہذا غیر خدا کے لیے ماننا کفر سمجھتے ہیں. تو تمہارا تو حکیم الامت کہہ رہا ہے کہ دیوبندی علم غیب نہیں مانتے، اور تم کہہ رہے ہو ہم مانتے ہیں. ہماری جس کتاب میں لکھا گیا ہو تو وہاں تو اس میں لغوی معنی ہے. تو جھوٹا کس طرح حکیم الامت جھوٹا، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے تو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں علم غیب نہیں مانتے، کفر مانتے ہو. جواب نہیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے لغوی، اور دیکھو پھر وہی بات کر دی. اب انہوں نے جال حق پیش کیا ہے کہ دیوبندی علم غیب نہیں مانتے، تو جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا. دیکھیے خود نہیں مانتے ان کے مولوی، ان کے بڑے بڑے اکابروں نے جو ہے علم غیب کا انکار کیا. ان کے جدید اکابروں اور جو نئے نئے اکابر ہو، سرفراز خان صفدر ہو گئے یا دیگر اکابر ہو گئے، انہوں نے علم غیب مانا ہے، اپنے اکابر کے خلاف خروج کیا ہے. انہوں نے حقانیت لکھی ہے. جس وقت مفتی احمد یار خان نعیمی نے انکار کیا تھا کہ اس وقت
इल्म गैब नहीं मानते थे, क्योंकि इनके रशीद अहमद गंगोई ने फतावा रशीदिया में लिखा है, जो इल्म गैब मखलूक के लिए माने उसने शिरक किया। लिखा है, इस्माइल देहलवी ने खुद लिखा है तक़वीतुल ईमान में। अब इनके जदीद मौलवी अहले सुन्नत वल जमात के तहकीक को मान गए हैं, अहले सुन्नत वल जमात की हक्कानियत को मान गए। इन दलाइल के मैदान में क्या इल्म गैब हासिल है? गैब दो लफ्ज मैंने दिखाया, इल्म गैब। ये देखिए बवादिर नवादिर है और इसका सफ़ा नंबर 780। इसमें खुद अशरफ अली थानवी कहते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम गैबिया अता फरमाई है और सबसे ज़्यादा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इल्म की जमा उलूम, उलूम गैबिया अता फरमाई, उलूम गैबिया, इल्म की जमा उलूम, तब उलूम गैबिया अता फरमाई है। देख लीजिए। और ये देखिए इरशादुल मुफ्तीन, इनके घर की किताब है, इसके अंदर ये 8वां हवाला मैं दे रहा हूँ। इसमें कहते हैं कि इल्म गैब बताई जो है बतौर वही, बतौर कश्फ, बतौर करामत, बजरिए जिन हजरात को अम्बिया अलैहिस्सलाम के बजरिए इल्हाम या कश्फ के हुआ है वो लिया कराम है। अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो अता फरमाया गया इल्म गैब बजरिए कश्फ और इल्हाम हासिल है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूकात से सबसे ज़्यादा इल्म गैब अता फरमाया गया है। ये देख लीजिए, खुद इनके जो है बड़े मुफ्ती इरशादुल मुफ्तीन के अंदर फतवा दे रहे हैं कि औलिया को भी इल्म गैब हासिल है, अंबिया हासिल है। अब बताएं, और अशरफ थानवी का उलूम गैबिया नबी को अता फरमाया गया है। अब देख लीजिए, 8 हवाले इनके घर से पेश कर दिया। सरफराज खान सफदर से हवाला पेश किया, ये जो है इनके जो है इबारत अकाबिर से हवाला पेश किया, जो है कंजुल से पेश किया, फतावा जो है किताबुल नवाजिल से, बवादिरुन नवादिर से, और इनके जो इरशादुल मुफ्तीन से, आसारा नफ्तर से, और एक हवाला और पेश किया। 8 हवाले मैंने पेश किया जिसमें इल्म गैब का लफ्ज मौजूद है, इल्म गैब का लफ्ज मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, शामिल खामोश, अभी टाइम नहीं हुआ है जनाब। मैं भेजा अभी तक नहीं, मैंने जो हवाले भेजा अभी तक नहीं पढ़ रहा है। जो हवाला भेज रहा है मैं तो जवाब दे रहा हूँ। ये इसने बवादिर और नवादिर भेजी है, अभी 2 हवाले इसने भेजा है, 2 का जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें उलूम मुगीबा में से महज मखलूक को बाद उलूम अता फरमाए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हजरात अंबिया और मलाइका अलैहिस्सलाम को, और फिर उनमें से भी ज्यादा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम अता फरमाए। इल्म गैब नहीं, उलूम है, उलूम। धज्जे उड़ा दूंगा तेरी में, इल्म गैब नहीं है, उलूम लिखा हुआ है। नंबर 2, इसने मैं जो भेज रहा है वो इबारत पढ़ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ उसका, लेकिन मैंने जो हवाले जब भेजे हैं उसका एक भी नहीं पढ़ रहा है शामिल। अभी तक बुखारी शरीफ की बात नहीं पढ़ी है, अभी तक इसने तफसीर खाज़िन नहीं पढ़ी है इसने, और दूसरा हवाला इसने इरशादुल मुफ्तीन, मैं इसलिए मेरा वक्त लग रहा है कि उसकी इबारत में पढ़ रहा हूँ। इसने भेजा है इरशादुल मुफ्तीन, इसमें लिखा हुआ है सामीन कि इल्म गैब बताई वो है जो बतौर वही या कश्फ करामात और इल्हामी के जरिया हो। जिन हजरात की इल्म गैब बजरिया वो वही वगैरह हासिल होता है वो हजरात अंबिया किराम हैं, और जिन हजरात की इल्म गैब ये बजरिया कश्फ इल्हाम हो, एक कश्फ इल्हाम है। इसकी किताबें भेजा हूं सामीन, देखें ये मैंने हवाला भेजा है, ये किताब है हयात हकीमुल उम्मत अहमद यार खान देने की, सफ़ा नंबर 182 में लिखता है अकाइद के मामले में कश्फ व इल्हाम मोतबर ना होंगे बल्कि पुख्ता दलील जरूरी है। क्या अकाइद के मामले में कश्फ व इल्हाम करामात मोतबर नहीं, और ये क्या भेज रहा है, कश्फ करामात के कबील से इबारत भेज रहा है। सामीन देखिए, आप देखें देवबंद की हक्कानियत को देखें और बातिल के फरेब मक्का को देखें कि मैं इसकी हर इबारत पढ़ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी इबारत पढ़ नहीं रहा है, मेरी इबारत पढ़ नहीं रहा है, ये जिहालत कर रहा है कि क्या कह रहा है कि लुग़वी माना को शरीयत समझना, लुग़वी माना को शरीयत तुमने बनाया है। तुम्हारे यहाँ तो लिखा है कि खत्म नबूवत के बराबर है इल्म गैब, और तुम कह रहे हो कि खत्म नबूवत का इनकार करना कुफ्र नहीं है। शर्म आना चाहिए, तुम कादियानी हो गए हो। टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है दिलचस्प अनोखे वाक़यात इसके अंदर खुद कहते हैं इनके मौलवी, कहते हैं दोनों इससे तस्लीम करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब हासिल है। अब बताइए, इल्म गैब भी नबी का हवाला करना तो जिस और की सजा वो मेरी सजा, एक बात। दूसरी बात है ये देख लीजिए तनकीद मतीन के अंदर भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए तो मुसल्लम हकीकत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम गैबिया अता फरमाया है। अब देख लीजिए इल्म गैब का लफ्ज़ मौजूद है, ये देखिए जो चिराग सुन्नत खुद इसमें लिखा है। ये बात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमाई है कि मौलाना थानवी ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बताए इलाही के कायल थे। मौलाना अशरफ अली थानवी खुद कहते हैं, इनके जो है दोस्त साहब कहते हैं इल्म गैब थानवी इल्म गैब क्या आता है बताई इलाही। ये देखिए चौथी किताब हिफ्जुल ईमान वो रिसाला 4 इसमें कहते हैं हिफ्जुल ईमान में इस अमर को तस्लीम किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बताई हासिल है। ये देखिए पाँचवां हवाला ये देख लीजिए, पाँचवां हवाला मैंने दे दिया है
یہ دیکھ لیجیے 5واں حوالہ میں نے دے دیا، 5 حوالے دیے ہیں، اور 6واں حوالہ لے لیجیے کنزول جو ہے جو کتاب النوازل میں نے، کتاب النوازل کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے، علم غیب عنایت، علم غیب ہے، دونوں 6 حوالے ہو گئے، کتنے حوالے؟ علم غیب ان کے گھر سے لکھایا دیوبند سے بریلی تک، یہ دیکھیے اس میں خود لکھا ہے کہ جو بھی ہے دنیا میں وہ اللہ کا خود ذاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو علم غیب باطائلہ حاصل ہے، 8 حوالے میں نے پیش کیا ہے، اور یہ خود ان کے مولوی نے کہا ہے جو اصول شرع سے جو مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے وہ لغت کے طور پہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، لغوی طور پہ کسی کی چیز کو جو استدلال کرنا ٹھیک ہے اصول شرع کا وہ جہالت کا ہے، ان کے گھر میں لکھا ہے یہ استدلال ہم نے نہیں کیا، استدلال تم نے کیا ہے، تمہاری چوری کھا چکے ہو۔ 8 حوالے میں نے دیے، 8 حوالے میں نے دیے، 8 حوالے جس میں لکھا ہے علم غیب حاصل ہے وہ لغوی طور پہ شرعی طور پہ مان رہے ہیں۔ تمہاری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھ لیا آپ نے، میری عبارت نہیں پڑھی اس نے، نہ بخاری شریف پڑھی، نہ تفسیر خازن پڑھی جو اس نے بھیجا عربی میں، اور نہ فتح الوالیہ یہ پڑھی ہے۔ سامعین دیکھا آپ نے، جو حوالے اس نے بھیجا میں سب پڑھتا ہوں اور سب کا جواب دیتا ہوں میں، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے کہ میں جو ارسال کرتا ہوں بھیجتا ہوں اس کو پڑھ دے، اس کی ہمت ہے؟ دیکھیں سامعین آپ سمجھیں کہ یہ اس کو کچھ نہیں آتا، یہ جاہل ہے، ان کے جتنے مناظر سب جاہل ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو خالی رٹے رٹائے رکھتی ہوتے ہیں، آ کر کے کچھ ان کے مول میں لٹا دیا ہے، یہ آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو پھر بار بار وہی حوالہ بھیج رہا ہے، دلچسپانوں کے واقعات اور رسائل چاند پوری، اس کا میں نے جواب دے دیا ہے، اس کے بھی جواب دے دیا میں نے، دلچسپانوں کے واقعات اس کے بھی جواب ہے، پھر اس نے حوالہ بھیجا ہے تنقید متین، اس کا بھی جواب میں نے دے دیا ہے، سب کا جواب میں نے دے دیا ہے، بار بار اسی کو بھیج رہا ہے، میں نیا حوالہ بھیج رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت میں نے بھیجی ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں، مختار کل کا بھی انکار، مگر اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا، غیب علم غیب بھی نہیں جانتے علیہ وسلم۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کنز الایمان ہے، اس سے میں نے بھیجی ہے۔ اور دوسرا حوالہ میں نے کیمیا سعادت، اس کے مولوی نے اسے ترجمہ کیا ہے، اس میں لکھا ہے شیطان کو ہی غیب کی خبر ہے، یعنی اللہ کو بھی نہیں، نبی کو بھی نہیں، ولی کو بھی نہیں، فرشتے کو بھی نہیں، شیطان کو ہی علم غیب کی خبر ہے اور کسی کو نہیں ہے، تمام کے علم غیب پہ انکار کر دیا، اس کا مولوی نے شیطان کے علم غیب مانا ہے، اسی لیے تمہارے یہاں شیطان تمہارا نبی ہے۔ کیسے؟ میں بتا رہا ہوں، یہ سامعین یہ عبارت بھیجا ہے تو نے اس کو پڑھ کر سنانا، ٹھیک ہے، تفسیر خازن کا، اور میں نے حوالہ بھیجا ہے بخاری شریف کا، اس کی عبارت پڑھ کر سنانا۔ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اس کا مجدد نے ترجمہ کیا ہے، اس کا فاضل بریلوی نے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، قرآن کی آیت، قرآن پیش کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، اور یہ کیا پیش کر رہا ہے؟ ہو گیا اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا دجل و مکاری سے دیوبندی کیسے عام معاملہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں تفسیر خازن 12 بھیج رہا ہوں، نوا حوالہ تفسیر خازن، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تو وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا۔ اب اس کے تفسیر کے اندر ابن خازن فرماتے صفحہ نمبر 159 فرماتے وکیل علم غیب معلوم قسم طالب، میں نے آپ کو غیب بتا دیا، علم بھی ہے غیب بھی ہے، علامہ کا من علم غیب معلوم قسم طالب ہے، وہ اپنے علم غیب سکھا دیا، یہ کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ قرآن کی آیت اس نے بھیجی ہے یہاں پہ ذاتی کا ہے، ذاتی کے بارے میں کہ خدا کے بغیر بتائے، میں خدا کے بغیر بتائے نہیں جانتا، میں خدا کے بغیر بتائے نہیں جانتا، اللہ جو بھی تمہارے مولوی نے لکھا ہے جو بھی کائنات میں وہ خدا کی عطاء سے ہے، جو بغیر خدا کی عطاء سے مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہے خدا بند متعلقہ ہے، سب اس کی عطا کرتا ہے، جو یہ کہ یہ میرا ذاتی ہے تو اس نے کفر کیا، وہی میں کہتا ہوں کہ اللہ کا تمام چیز اللہ کی عطا کرتا ہے، بغیر اللہ کی عطا سے، بغیر اللہ کے دیے سے مانا وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہو جائے گا، جب اللہ نے بتا دیا وہ کفر نہیں ہوگا۔ میں نے ثابت کر دیا 9 حوالے سے علم غیب حاصل ہے۔ لغوی کا جو رونا رو رہا تھا اس کا بھی دجل میں نے واضح کر دیا کہ لغوی طور پر عقیدہ اور شرع کے مسئلے ثابت نہیں ہوتے ہیں، اس کے رشید احمد گنگوئی نے فرمایا، اس کا بھی درج میں نے جو ہے پردہ چاک کر دیا اور دمدان شکن جواب دیا اس مولوی کو، مگر یہ کہتا ہے کہ علم غیب تیری شکن ہوئی ہے، تیرے 9 گھر کے حوالے علم غیب کا لفظ موجود ہے، سری علم غیب کا لفظ موجود ہے، علم غیب موجود ہے، شرم کا شرم، اور لغوی طور پہ جو تو نے رونا روتا اس بھی پردہ صاف کر دیا، چاک کر دیا میں نے، لغوی طور پہ بھی تیرا پردہ چاک کر دیا۔ تفسیر خازن بھیجی ہے۔